آج ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں لیکن چند لوگوں کے علاوہ سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو صحیح سے ثنا تک پڑھنے نہیں آتا، ثنا تک سے ایسے نہیں پڑھ پاتے۔ ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، آتے تو ہیں، کیا پڑھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں، کچھ نہیں بس اٹھک بیٹھک کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیا میرے رب ایسے خوش ہوں گے؟ کبھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ نماز میں جو چیزیں فرائض ہیں، جو شرائط ہے، جو واجبات ہیں، ان تین چیزوں کو ادا کر کے جو شخص نماز پڑھے گا اسی کی نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ لیکن ہم علم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ارے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جب ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں قسم خدا کی کلمہ پڑھاتے، کلمہ نہیں پڑھ پاتے، کلمہ تک نہیں پڑھ پاتے جیسے۔ کیا ہم اسی لیے دنیا میں آئے تھے کہ ہم جس کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ہمیں اس کا مطلب تک پتہ نہیں ہے؟ اتنی جہالت آج ہمارے اندر آ چکی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو کرکٹ میچ کے کون کھلاڑی کیسے کیا وہ پتا ہے، فلمستان کے کون ہیرو ہے، کون ہیروئن ہے، کون گنڈا ہے، سب پتا ہے۔ لیکن اگر کچھ پتا نہیں ہے تو وہ علم دین کے بارے میں پتا نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، زندہ باد زندہ باد۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے پہچان نہیں سکتے ہم خدا کیا ہے، بغیر اس کے پہچان نہیں سکتے ہم خدا کیا ہے۔ اور یہ شعر کہ علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، کیا بات ہے، علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، علم کے بغیر زندہ لاش ہے انسان، کیا بات ہے، علم کے بغیر انسان زندہ لاش ہے۔ ہمارے سیمانچل میں روز جلسے ہوتے ہیں، روز آپ علماء کی تقریریں سنتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے سیمانچل میں علماء کی کمی نہیں ہے، لیکن آج جس چیز کی ہمارے یہاں کمی ہے وہ یہ کہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہم روز تقریریں سنتے ہیں، عمل کرنے کے بجائے ہم بے عمل ہوتے جا رہے ہیں۔ بے شک بے اس شک۔ لیے آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم جو باتیں سنیں یا ہمیں دین کی جو باتیں معلوم ہے جہاں تک ممکن ہو سکے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ محفل علم کی محفل ہے، میں آپ کو علم کی اہمیت بتاؤں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ بے راہ روی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، ہم علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان طبقہ گناہوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اتنا بتانے کے باوجود الحمدللہ آپ کے اسٹیج میں دو نقیب حضرات موجود ہیں۔ ہمارے نقیب اعظم ہندوستان حضرت حافظ و قاری نیاز احمد صاحب قبلہ، ہمارے بڑے بھائی امیر صاحب بھی ہیں۔ یہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو ادھر ادھر بیٹھے ٹہل رہے ہیں وہ آ کر یہاں آ بیٹھ جائیں، لیکن کیا مطلب ہمارے دلوں میں کیا ہو چکا ہے کہ ہم اپنے رہنماؤں کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ کیا بات ہے، مسلمانوں قوموں نے اپنے رہنماؤں کی بات نہیں مانی ہے، قسم خدا کی وہ قوم برباد ہو گئی ہے۔ بہت ضرورت ہے کہ آپ کے رہنما، آپ کے علماء اگر آپ کو کچھ بتاتے ہیں تو تاکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو قسم خدا کی آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، لیکن ہم عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ محفل پاک علم کی محفل ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ پڑھا لکھا اور
بے پڑھا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یعنی اگر ہم اپنی زبان میں کہیں وہ یہ کہ عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں. عالم کا مقام و مرتبہ الگ ہے اور ایک عام آدمی کا مقام الگ ہے. اس حدیث قرآن کریم کی آیت سے ہمیں علم کی اور علماء کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ علماء جو علم والے ہوتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اللہ اپنے بڑی کتاب قرآن مقدس میں اس کا ذکر فرما رہا ہے. اور میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض عین ہے. آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، تو اگر کسی سے پوچھیں کہ اپنے بیٹے کو کیا بنائیں گے تو ان کی سوچ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، آفیسر بنائیں گے، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ نہیں بولتے کہ اپنے بچے کو عالم دین بنائیں گے. میرے دوستو قسم خدا کی اگر آپ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں گے تو آپ کے بچے یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. اسی لیے آج ہمیں ان چیزوں پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں، کیونکہ یہ دین کی تعلیم آپ کو ہر وقت قدم قدم پر اس کی ضرورت پڑے گی. آج ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں لیکن چند لوگوں کے علاوہ سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو صحیح سے ثنا تک پڑھنے نہیں آتا، ثنا تک سے ایسے نہیں پڑھ پاتے. ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، آتے تو ہیں کیا پڑھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کچھ نہیں، بس اٹھک بیٹھک کر کے چلے جاتے ہیں. کیا میرے رب ایسے خوش ہوں گے؟ کبھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ نماز میں جو چیزیں فرائض ہیں، جو شرائط ہے، جو واجبات ہیں، ان تین چیزوں کو ادا کر کے جو شخص نماز پڑھے گا اسی کی نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی. لیکن ہم علم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں. ارے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جب ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں قسم خدا کی کلمہ پڑھاتے کلمہ نہیں پڑھ پاتے، کلمہ تک نہیں پڑھ پاتے. جیسے کیا ہم اسی لیے دنیا میں آئے تھے کہ ہم جس کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ہمیں اس کا مطلب تک پتہ نہیں ہے. اتنی جہالت آج ہمارے اندر آ چکی ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو کرکٹ میچ کے کون کھلاڑی کیسے کیا وہ پتا ہے، فلمستان کے کون ہیرو ہے کون ہیروئن ہے کون گنڈا ہے سب پتا ہے. لیکن اگر کچھ پتا نہیں ہے تو وہ علم دین کے بارے میں پتا نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے بارے میں نہیں معلوم ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں.